اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو زندگی میں ایسا بوجھ نہیں دیا جو اس کو اٹھانے کے لائق نہ ہو. اگر تمہیں اس دور میں، اس ملک میں، اس حالت میں، اگر تمہیں اس جگہ پیدا کیا اور اس جگہ تمہیں یہ فیملی دی اور تمہیں یہ موقع دیے، تو اس کا مطلب ہے تم سے زیادہ کوالیفائڈ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اللہ کی نظر میں کوئی اور نہیں تھا. تم لوگوں کی جو ینگ جنریشن، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو چیزیں تم اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہو نا کہ مسئلہ ہے، 1000 مسئلے ہیں، تم 1000 مسئلے سالو نہیں کر سکتے، تم 100 مسئلے بھی سالو نہیں کر سکتے، تم 10 مسئلے بھی سالو نہیں کر سکتے، لیکن ایک مسئلہ لو اور اس کو پکڑ لو، اور یہ بھی مان لو کہ اس کو تم سالو نہ بھی کر سکو لیکن اس کے سلوشن کی طرف تم جاؤ گے. تم نے فوکس کر کے کام کرنا ہے کسی ایک چیز پر. میں یہ ڈیفائن نہیں کر رہا تمہارے لیے کہ کس چیز پہ تمہیں کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نحب کا لفظ استعمال کیا تھا، میں نے کہا تھا نا لمبا تکلیف دینے والا سفر. اور جگہ کہا ہے لو کان عرضا قریبا او سفرا قاصدا. اگر کوئی چھوٹا سفر ہوتا کہ سامنے سے ڈیسٹینیشن نظر آ رہی ہے تو چلے جاتے، پھر تو آسان تھا. لیکن تکلیف دینے والا سفر یہ ہے کہ تم قدم چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، آگے سے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تو جب حل نہیں ہوتا نا آگے سے، تو انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ اچھا میں کر بھی رہا ہوں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس سے تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. ہم نے یہاں پر ایک کلینک بنایا، وہاں 1000 اور مریض ہیں. ہم نے یہاں ایک سیلاب کی مدد کی، وہاں ایک اور فلڈ آ گیا. ہم نے یہاں یہ مسئلہ حل کیا، وہاں 10 مسئلے اور کھڑے ہو گئے. تو آپ اور مسئلوں کو دیکھ کے کیا کرتے ہو کہ جو چھوٹا اچھا کام ہو بھی رہا ہے نا اس کی آپ کو کوئی قدر نہیں رہتی کہ اس میں کیا ہے. قرآن کی جو ذہنیت ہے نا وہ میں آپ کو انکریج کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن سے بالکل اٹیچ ہو جاؤ، تاکہ یہ جو سکھ تھاٹ پروسیس ہے نا، جو یہ مرض والا تھاٹ پروسیس، یہ آپ کے دل سے نکل جائے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. ایک ایمان والا اگر ایک پتے کی طرف جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو اور اس کے چلنے سے ایک پتا بھی گر جائے، وہ بھی اللہ نے لکھ لیا ہے، وہ بھی اللہ نے لکھ لیا ہے. جو چیز اللہ لکھ رہا ہوتا ہے نا، جو لکھوا رہا ہوتا ہے، اس کی ہمیشہ قدر ہوتی ہے. آپ کو قدر نظر آئے نہ آئے. ہمیں اپنا ویلیو سسٹم چینج کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ویلیو سسٹم کو قرآن کی بنیاد والا ویلیو سسٹم بنانا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس چیز کی ویلیو ہے. ہماری فیملیز میں انفارچونیٹلی سکھایا جا رہا ہے جب تم ڈاکٹر بنو گے تم کامیاب ہو گئے، جب تمہارے پاس اتنے لیول کی گورنمنٹ جاب ہوگی یا اتنے لیول کی سیلری ہوگی یا یہ والی گاڑی ہوگی یا یہاں پر اس نیبرہڈ میں تمہارا گھر ہوگا، یا ہم نے میٹرکس بنائے ہوئے ہیں نا، یہ مائل اسٹون، جب اس تک پہنچو گے اب یہ کامیاب ہو گیا. جس کو اس کالج میں جس میں سب کو داخلہ ملا تھا اس کو داخلہ نہیں ملا، وہ ناکام ہو گیا. اس کی طرف اس سے لوگ آنکھیں ہٹا کے اب منہ کہاں دکھائیں ہم، ان کو تو داخلہ بھی نہیں ملا، ان کو تو دوسرے کالج میں داخلہ ملا ہے جہاں باقی سارے وہ والے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ویلیو کو ایسوسیٹ کیا ہے مٹیریل چیزوں کے ساتھ. اور میں مٹیریل چیزوں کا انکار نہیں کرتا، لیکن مٹیریل چیزیں ہمارا گول نہیں ہے، ہمارا ریسورس ہے. ان ریسورس کو استعمال کر کے آپ نے اصلی گول کی طرف کام کرنا ہے. آپ نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس پرابلم کے حل کے لیے آپ نے اپنی زندگی گزار دینی ہے. آپ میں سے ہر ایک میں سے ایک. آپ میں ایسے بھی ہیں جن کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کے ایکسپیرینسز کی وجہ سے، جو میں کبھی ایکسپیرینس کر ہی نہیں سکتا، مجھے اس کا کوئی علم ہی نہیں ہے. اس میں میں جو چاہوں میں کچھ کنٹریبیوشن نہیں کر سکتا، اس میں یونیکلی آپ ہی کر سکتے ہیں. آپ میں سے کچھ اور ہیں جس کو کوئی ایسی بات سمجھ آئی ہے، کوئی ایسا سولوشن سمجھ میں آیا ہے، کوئی ایسی کریٹیوٹی آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ ایک دفعہ وہ چیز سمجھ میں آ جائے نا تو اس کے بعد آپ دنیا بدل سکتے ہو. And you young people, you have a nahab, you have a long painful journey. You have to overcome your internal doubts. You have to overcome the friction from the outside. You have to make your parents and your country and the ummah more proud than they could have even imagined. You have to have a bigger vision, a bigger vision. The way you're going to pioneer and the way you're going to push through you're going to become blind to every negativity, every challenge. You will become blind to it like it doesn't even exist. Listen, the seerah of the Prophet ﷺ is a seerah of being surrounded constantly by negativity. Constantly. You are not unique that you are surrounded by negativity. This is the way of Islam. The iman that we have inside of our hearts, Allah compares it to a lamp. The reason He compares it to a lamp,
A lamp is only relevant when darkness surrounds it. That's the only time the lamp is relevant. So the iman inside you is a lamp, and the darkness is outside of you, all around you, the challenges all around you, they are supposed to be there. And you exist because of that darkness. You shouldn't complain about that darkness. You will be the one to get rid of it. You're going to be the one. And I have no doubt about it. I have no doubt. I am not blind to the challenges of our society. I'm not blind to our psychological challenges. I'm not blind to our economic, political, and every sphere we have challenges. There are too many challenges, but you know what? We have too many brilliant people to solve each one of them. We have too many. We have way more solutions even inside this room that can change the future of this country. They can completely reface this country and make it a model for what inspired youth look like. That's what I want to see from you. And inshallah ta'ala, I'll do everything I can to support you as your older brother. All of you are my family to me. All of you are. You know? May Allah Azza wa Jal bless the people of this beautiful country, of our home. May Allah Azza wa Jal unite our hearts.